बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़े दिनों बाद आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ। दो वजूहात हैं, एक तो रोज़े की मुशक्क़त और दूसरा कहने के लिए कुछ है भी नहीं। कोई सियासत में कुछ भी नया तो नहीं हो रहा। मुस्लिम नून जो है वो एक दफ़ा फिर अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने के लिए कमर कस चुकी है। अब ये भी एक ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल कि जब आपने एक दफ़ा सियासत कुर्बान करके देखी है और हासिल हसूल कुछ नहीं हुआ और बकौल आपके वतन अजीज़ अभी मुश्किलात से दो चार है, तो क्या गारंटी है कि दूसरी बार निकाल लेंगे। लेकिन कई चीज़ें होती हैं कि वो आपकी मजबूरी बन जाती हैं और आपके सामने आती हैं, तो आपको गले लगानी पड़ती हैं। वो कहते हैं ना कि दाना ना चूकती तो क्यों फांसती। आपने जब किसी का बेट ले लेते हो, कोई जब परिंदे को आप बेट देते हो तो आप फंसाने के लिए देते हो, फंसा लेते हो जब वो बेट उठाने के लिए आता है। आप वो इक़्तिदार का बेट मुस्लिम नून ने उठाने की कोशिश की जब भी, तो वो उनके दाव में फंस गई। आप देखें, चंद हकीकतें हैं, आप देखें उनको, सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बेबसी और कसम पुरसी का आलम है। मुस्लिम नून के जो लोग हैं, जो करता धरता है इस वक्त, कोई वज़ीर इत्तलात है, कोई बड़े बड़े ओहदे पे फायज़ है और हुकूमत का हिस्सा है, उनसे पूछा जाता है कि मोहसिन नकवी को आपने क्यों वज़ीर दाखिला बनाया है, किस मेरिट पे, किस कैपेसिटी पे, या मुस्लिम लीग नून से उसे क्या तल्लक है। तो वो तो ये कहते हैं कि जैसे कोई ख्वाब में उनको बशारत हुई है। ये तो उनको हर सूरत में ऐसा था कि ये उनकी अपनी दिली च्वाइस है और ये तो उनकी कई मन्नतें भर आई हैं और उन्होंने मोहसिन नकवी उनको मिल गया। जब पूछा जाता है कि साग डार साहब ने वजारत ख़जाना क्यों नहीं ली या उनको क्यों नहीं दी गई, तो कोई सीधे मुँह जवाब नहीं आता, ये उनका अपना फ़ैसला था और झूठ पे झूठ। और उसका वजह यह है कि आपके पास गुजारा ही नहीं है, क्योंकि आप के लिए सच ये है और कहने में हर्ज भी नहीं है। ऐसा सच जो मुंह चढ़कर बोल रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुलियन इंचार्ज है शाह सफ़ैद की, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं बिल्कुल वो कहते हैं उसी तरीके से बा मुलाजा वज़ीर आज़म है जिस तरीके से वो बाजवा साहब के वक्त में थे, वही अब जनरल आसिम मुनीर साहब के वक्त में हैं। और इन्होंने दूसरी बात ही करनी। बल्कि मैंने तो अभी ये पिछली हुकूमत थी तो कहा था कि जी इमरान खान साहब में जो मुदाखलत थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में दो गुना होनी थी, निगरान आई तो 4 गुना हो गई। बल्कि लगता था कि 100% एस्टैब्लिशमेंट की अपनी हुकूमत थी, 100% क्या थी ही उन्हीं की, और वो पूरा मुल्क जो है बड़े सुकून से और बड़ी बेतकल्फ़ी से चला रहे थे। अब नई हुकूमत ने उससे बढ़ के उनका मुदाखलत होनी थी। और इसकी तो और भी एक अच्छी बात है कि इसमें बाज़ार असम्बलियाँ भी हैं, लेजिटिमेसी भी है, और जितनी ताकत से एस्टैब्लिशमेंट आज मौजूद है, किसी भी सियासी हुकूमत में कभी भी माजी में इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट मौजूद नहीं थी। बहरहाल मुख्तसरन यह है कि जितने फैसले होंगे उसका नुकसान या उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है या जो भी है वो मुस्लिम नून के ऊपर होगा, और वो फिर यही कहेंगे कि हमने मुल्क बचाने के लिए सियासत कुर्बान की कि मुल्क बचाना था। मैं सिर्फ इस पर इतने तबसरा करूँगा कि ये भी बहुत बड़ा झूठ है। और मेरा ख्याल में आपके पास चॉइस होती और आपको कहा जाता मेरिट पे कि जी आप 10 अप्रैल को इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएं, तो आप शायद ना गिराते, लेकिन आपको चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि जो आपने बारगेन किया होता है, जो तो एक पैकेज डील होती है, उसमें आपको वो पैकेज लेना था। तो इमरान खान साहब की हुकूमत भी गिरानी थी और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत बनानी भी थी। थोड़ी बहुत आगे पीछे ज़रूर हुई है कि फिर बाजवा साहब जब आपकी छुट्टी कराना चाहते थे मुस्लिम नून की, तो उस तरीके से नहीं कराई जा सकी, और वो एक और कहानी है। उसके पीछे कई दफ़ा उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ। अब यही सूरत हाल जो है वो दोबारा है कि नवाज शरीफ साहब शायद 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर हुकूमत लेने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, अपोजिशन में बैठना पसंद फरमा रहे थे कि फिर पुरजोर मुतालबा हुआ और हुकूमत पकड़नी पड़ी और शहबाज शरीफ साहब उनको कुर्बान करना पड़े। इसी उसमें कल नवाज शरीफ साहब ने बड़े दिनों बाद उनकी रहनुमाई हुई, और कमो पेश या तो हल्फ वफादारी की शहबाज शरीफ साहब की या जरदारी साहब की, सदर साहब की हलफ पे इस तरह की, वगैरह उसके बाद वो सामने नहीं आ रहे थे और मिलना जुलना भी बड़े कम लोगों से था, सिलेक्टिव था। तो कल जब सामने आए तो वहाँ पे उन्होंने जहाँ पे लोगों को रिलीफ देने के लिए कुछ बातें की, तो वहाँ पे उन्होंने हुकूमत के लिए भी बड़े दो टोक अल्फाज में कहा
کہ وہ IMF کی شرائط نہ مانیں. ظاہر ہے کہ حکومت نے ماننی ہے, ظاہر ہے کہ اس کے اندر دو رائے نہیں ہے, بلکہ ماننی کہ مان چکے ہیں اور لوگ بھگت چکے ہیں, اور ابھی ساتھ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ ہم ہر 2-3-4 ہفتے بعد اسے زیادہ کڑا کرتے جائیں گے اور لوگ بھگتتے رہیں گے. تو شہباز نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے, تو اس میں مجھے 2 چیزیں عیاں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پنجاب کو خود دوبارہ سے چلا کے اور پھر ایک مسلم نون کو پنجاب سے اٹھانا چاہتے ہیں. یہ کس حد تک کوشش کامیاب ہوگی, صحیح اللہ حاصل ہوگی؟ ایک بندہ جب فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو بھی کئی ایسی حرکتیں سوچتا ہے یا بات ایسے کرتی ہے جس میں بظاہر وہ اپنا سارا جو ایک نظام ہے اس کو مطمئن کرنا چاہتا ہے, لیکن اس سے پہلے اپنا اطمینان کرنا ہوتا ہے, اور خود اکثر خود ہی مطمئن بمشکل ہو پاتے ہیں, باقی لوگ ہوں یا نہ ہوں. آیا اس سے کوئی نئی سیاست ایجاد کریں گے تو بہت مشکل ہے, موجودہ حالات میں بہت مشکل ہے. عمران خان صاحب کو جب اقتدار دیا گیا تھا تو اس وعدے وعید کے اوپر دیا گیا تھا کہ ہم نواز شریف کا پتہ جو ہے بالکل کاٹ کے رکھ دیں گے. انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا. 2018 کا الیکشن بھی کرایا, پھر اسے قبول بھی کرایا, پھر نواز شریف کی پارٹی کو عمران خان صاحب کے وقت میں جب وہ اپوزیشن میں تھی اس کو پورا ہتھیا کے اس کو استعمال بھی کیا اسٹیبلشمنٹ نے. 2018 سے 2018 سے 2022 تک کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد یہی بات ان کو بتائی گئی ہوگی کہ آپ فکر نہ کریں, عمران خان صاحب کا پتہ ہم کاٹ دیں گے, ملیا میٹ کاٹ کے رکھ دیں گے, مکو ٹھپ دیں گے. آج بھی یہی صورتحال سے 2-4 ہے. اسی آس کے اوپر دوسری حکومت پکڑ لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے 12 عمران خان کا مکو ٹھپ دینا ہے. یہ سیاستدان جو ہیں ایک ہی چیز ان کو پتہ ہے, اور یہ اس لیے پتہ ہے کہ یہ خود اس کے بینیفیشری ہیں کہ جو پبلک سپورٹ ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے نہیں جدا کر سکتی. نواز شریف صاحب یہ 2017, 18, 19, 20, 21 تک بنفس نفیس اس کو انجوائے کرتے رہے ہیں. زور لگا دیا سارا ہر طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا, ٹی وی پہ گالم گلوچ نواز شریف صاحب کو پکڑ کے میرا خیال ہے ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا. ان کی نس بندی, ان کی زبان بندی, ان کی نسل کشی, ان کی سب کچھ قید بند کیا نہیں ہے کہ جو ان کا نہیں بیتی. نہ ٹی وی, نہ ریڈیو, نہ شکل دکھائی جا سکتی تھی. ایسے لگتا تھا کہ کوئی پرانا 100 سال پہلے کا معاشرہ لگا ہے ملک کے اندر. لیکن کیا ہوا؟ کیا نواز شریف صاحب کو بندہ ہار جاتا تھا؟ کیا پبلک پیچھے ہٹی تھی؟ تو پھر کیوں عمران خان صاحب کے سلسلے میں یہ روایت فرق آئے گی؟ وہ بھی وہی رہے گی. تو پتہ نہیں کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ختم کر لے گی, بلکہ اس سلسلے میں تو جو نواز شریف صاحب کو جتنا وہ 3, 4, 5 عرصے کے لیے ان کو ایک سائیڈ لائن کر سکے تھے یا پابند کر سکے تھے, جب تک کہ نواز شریف صاحب نے پھر اپنی سیاست پہ خود نہیں کلہاڑا مارا, تب تک وہ بہرحال عمران خان صاحب کو اسپیس جو ہے ملتی رہی. پھر عمران خان صاحب خود اپنی ہمت اور جرأت کے ساتھ ایک نئی اسپیس لے لی. اب یہ جو صورتحال ہے کہ جی ان کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اب کسی طرف لگانا تو اب نہیں ہو سکتا. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جو ہے کہ سامنے 2 ہی ہمارے تاریخ میں سبق ہیں. ایک 1971 میں ہے اور ایک 1979 میں ذوالفقار بھٹو صاحب کا پھانسی لگ جانا ہے. تو ایک میں رزلٹ اسٹیبلشمنٹ کو اچھا ملا, ایک میں رزلٹ اسٹیبلشمنٹ کو بہت برا ملا. تو ان میں سے ایک رزلٹ جو ہے وہی مل سکتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ کہ اب دونوں رزلٹس جو ہیں وہ انتہائی گنجلے کو گمبھیر ہو چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کو ان حالات میں ان کے جو مرضی ان کے اندر خواہشات ہوں, آج بھی ہے کہ وہ مزید مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے سلسلے میں کوئی بڑی بے رحمانہ میت لینا چاہتے ہیں. اس سے الجھنیں بڑھ سکتی ہیں. اب نکلے ہوئے تیر کمان میں واپس نہیں آ سکتے. باقی یہ ہے کہ جھوٹ میں نے جیسے سٹارٹ کیا ہے کہ جھوٹ نے پاکستان کے اندر ایک جو حکومت بنا رکھی ہے اور ہر طرف جھوٹ ہے. پوسٹیں ہیں تو جھوٹ ہیں. عمران خان صاحب نے یہ ایجاد کیا ہے, اس کو نستعلیق بنایا, بالکل ایسے ہی جیسے کسی زمانے میں ہٹلر کا ایک جو پروپیگنڈا وزیر تھا جوزف گوئبل, جس کے بارے میں کہا جاتا کرتا تھا کہ وہ سچ جو ہے وہ اس کے سامنے لرزہ بندہ اندام رہتا تھا, ایسا وہ جھوٹ بولتا تھا. میرا خیال ہے کہ آج اگر جوزف گوئبل زندہ ہو اور عمران خان صاحب نے اس قصب میں جو کمال حاصل کیا ہے, ایک فنون لطیفہ کا درجہ اختیار کر چکے عمران خان صاحب اور اس کے لواحقین اور سوشل میڈیا کا جھوٹ بولنا. ہماری افواج پاکستان کے خلاف, شہداء کے خلاف جو ان کا زہریلا پروپیگنڈا, ظاہر ہے انڈیا اور جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ بھی حصہ ڈال رہی ہیں, ان کو وعدہ کھاتا ہے.
اور یہ لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ 2-4 آنے کا فائدہ ہے سیاسی. کوئی بندہ سیاسی تنگی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے پاکستان کو یا اپنی ماں کو کیوں نہ بیچنا پڑ جائے، اور یہ اس کو بیچنے کے لیے تیار ہیں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے. اس لیے ہمارے شہداء کے اوپر بڑے بے رحمانہ طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور بندہ اس کی جتنی مذمت کرے کم ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو کہ ان حالات میں، نامساعد حالات میں، دشمنی دوستی جتنی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ہمارے دل میں گامزن ہے اس کے سیاسی رول کی. مشرف کے وقت سے لے کے اب تک، اور پھر جناب باجوہ کے وقت میں میں تو کسی لمحے، بلکہ ابھی بھی مجھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بے شمار اعتراضات ہیں، اور میں ان کے اس چیز کو جس سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ راستہ پاکستان کو سوائے دلدل میں، مزید گہری دلدل میں دھکیلنے کا اور کچھ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قومی راز تش بام کروں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کے خلاف جو ہے ہندوستان کی مدد لوں. اگر پاکستان ہے تو اکثر میں کہتا ہوں کہ میں نہیں، جو کہ شاید نہیں، تو میرے بچے جو ہیں وہ ضرور ایک ایسا پاکستان دیکھیں گے جس میں جہاں آئین قانون کی حکمرانی ہوگی. لیکن یہ جھوٹ جو ہے اس وقت تک پاکستان کو بہت نقصان پہنچا چکا ہوگا. جو ہر طریقے سے یہاں رائج ہے، عمران خان صاحب کا پروان چڑھائے، اور جھوٹ جو ہے وہ اپوزیشن نے اس کو بھونڈے طریقے سے اپنا رکھا ہے، اور ہر کوئی جھوٹ بولنے میں مستعد ہے، اور ہر کوئی اس وقت بدلہ لینے کے لیے کمر کس چکا ہے. اس ملک میں کوئی ایسا نہیں ہے جو معاملہ فہمی کرا سکے. اس تناؤ میں اللہ کرے کہ پاکستان محفوظ رہے. وما علینا الا البلاغ.